بہت ہی نازک معاملات ہیں اور اس وقت اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان میں بڑے دہشت گرد حملے اور اسی دوران جناب عمران خان کا، ان کی کابینہ کا اور کابینہ کے اہم ترین اراکین کا چین میں پہنچنا اور سی پیک کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد کو۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب۔ پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ نوشکی اور پنجگور جہاں پر سیکیورٹی فورسز پر یہ دہشت گرد حملے ہوئے، وہاں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ نوشکی تو خان صاحب بالکل کلیئر ہے، اور اس میں 9-10 دہشت گرد ان کے مارے گئے ہیں، اور پنجگور میں ایک بلڈنگ میں وہ ہیں 5-6 لوگ، اور وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور 13 سے 14 لوگ ان کے مارے گئے ہیں، 6-7 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں جس میں ایک میجر بھی شامل ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، میرا خیال ہے اس سال کا سب سے بڑا حملہ تھا جو نوشکی اور پنجنور میں کیا گیا، اور جس میں کہ انہوں نے دھماکے بھی کیے انٹری کے وقت، اور ان کے پاس ظاہر ہے ماڈرن ویپن ہے، نیٹو فورسز جو اسلحہ چھوڑ کے گئی ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان کو ختم کیا گیا، ان کا خاتمہ کیا گیا۔ مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شیخ صاحب کہ اس کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت ہے جب یہ بہت عرصے کے بعد اتنا امپورٹنٹ پرائم منسٹر کا، پوری کیبنٹ کا دورہ ہو رہا ہے چائنا کا، اور بہت ہی امپورٹنٹ وہاں پہ میٹنگز ہونی ہیں، تاکہ اس وقت اس کو رکھا گیا ان حملوں کو، تاکہ اس کو سبوٹیج کیا جائے۔ خان صاحب، چائنا سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے بلند ہیں، ہمالیہ سے بلند ہے، اور چائنا میں بھی آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے خلاف ایک آواز ہے، اور ان کو طالبان کی سپورٹ حاصل ہے، جو ان کے لوگ کچھ انگور اڈا سائٹ پہ ختن اور سنکیانگ کے لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن چائنا کو کیا متاثر کر سکیں گے جی؟ یہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ انڈینز کے انفلوئنس ایجنٹ ہیں، اور یہ راؤ سے مل کے، اور یہ سارے لوگ جو پہلے ان کے رابطے ختم ہو گئے تھے، اور طالبان حکومت ان کو سمجھا رہی ہے، اور طالبان حکومت ایک برج کا کام کر رہی ہے کہ مسئلے طے ہو جائیں، لیکن ان کی شرائط اتنی خوفناک اور سخت تھیں کہ وہ بات نہیں بن سکی، تو اس لیے انہوں نے اب وہاں آپ دیکھیں کہ داعش بھی ہے وہاں، کنڑ میں، وہاں نگہار میں، وہاں نورستان میں، پکتیا میں، خوست میں ان کی ایک تعداد ہے، اور یہ گاہے بگاہے جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ تربت کے بعد یہ بڑا حملہ تھا جو انہوں نے کیا۔ مگر میں نہیں سمجھ پایا شیخ صاحب، کیونکہ یہ جو افغان حکومت یا افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ٹی ٹی پی کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں وہ اپنا ایک پل کر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو بلوچ گروپ ہے نا جنہوں نے یہ ایکشن کیا ہے، تو اس کا تو افغان طالبان کے انفلوئنس سے تعلق نہیں ہے یا ہے؟ یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کوشش کر رہی ہے؟ اس ماہ کی 11 تاریخ کو بی آر اے اور یو بی اے نے یونائٹڈ یہ تینوں فورسز کٹھی ہو کے انہوں نے بی این اے بنائی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سہولت کار ہیں، اور داعش میں بھی کچھ لوگ ٹی ٹی پی کے گئے ہیں، اور داعش کی بھی تھریٹس ہیں خاص طور پر اس علاقے میں، سو آپ ٹی ٹی پی کے کئی گروپس ہیں، اور وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے، کیونکہ خود تو بی این اے یعنی جو ابھی بی آر اے اور یو بی اے کا اتحاد ہوا ہے، ان میں تو اتنی فورس نہیں ہے کہ اتنا منظم حملہ وہ کر سکیں، اور وہ آئی ڈی شائی ڈی لگا دیتے ہیں، اور کوئی ایسا موٹر سائیکل وغیرہ میں بم بلاسٹ کر لیتے ہیں یا بم رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا حملہ جو ہے وہ بی این اے خود نہیں کر سکتی۔ یہ ایک جائنٹ قسم کا ایکشن ہے، ایک دوسرے کی یہ مدد کر رہے ہیں، اور لیکن یہ ناکام ہوں گے اور منہ کے بل گریں گے، اور پاک افواج ان کو انشاءاللہ تاریخی شکست دے گی۔ آگے بھی ہماری قربانیوں کی داستان ہے دہشت گردی کے خلاف، اور یہ داستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی زندہ جاوید رہے گی، اور یہ اپنے منہ کے بل گریں گے۔ یہ تو آپ فرما رہے ہیں، مگر یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ یہ جو بلوچ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی پناہ گاہیں ایران کے بارڈر کے اندر ہے، چاہے ایرانی سرپرستی میں سرکاری میں ہو نہ ہو، لیکن وہاں سے ہی آپریٹ کرتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے باقاعدہ فارن منسٹر مخدوم شاہ محمود قریشی نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی، تو یہ تازہ معاملات ہیں، کیا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپریٹ کر رہے ہیں ایرانین بارڈر کے اس طرف سے؟
دیکھیں خان صاحب، میں تو فارن افیئر کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں عرض کر سکتا. شاہ صاحب چین گئے ہوئے ہیں، وہ بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں. میں بارڈر مینجمنٹ انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے. ان کے سلیپر سیل ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی رشتہ داریاں ادھر ہیں، بعض لوگوں کے خاندان ادھر ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا یہ 6-7 علاقے بالکل بارڈر کے اوپر ہیں، نورستان سے لے کے پکتیہ اور خوست تک. اور یہاں داعش بھی نورستان میں موجود ہے، اور اس کے اپنے کئی گروپ ہیں. بعض لوگ صلح کے موڈ میں تھے اور وہ طالبان کی بات مان رہے تھے، اور ٹی ٹی پی کے بعض لوگوں نے نہیں مانی. اور بی این اے تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سوچ ایک بالکل ڈیفرنٹ سوچ ہے، اور وہ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور لیکن یہ کہنا کہ کس ملک میں وہ جاتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے جو اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ افغانستان کی طرف جاتے ہیں. اور اگر اس طرف کے بارڈر سے جاتے ہیں، افغانستان کی فینسنگ تو صرف 20 کلومیٹر رہ گئی ہے. ایران سائٹ پر ہماری 200 کلومیٹر کی فینسنگ رہتی ہے. افغانستان سائٹ پہ ہماری 20.3 کلومیٹر کی فینسنگ رہتی ہے، اور ایک دن میں 2 کلومیٹر فینسنگ ہو سکتی ہے. اور ابھی یہ فینسنگ رکی ہوئی ہے کیونکہ ابھی وہ ماحول نہیں ہے کہ یہ 20 کلومیٹر مکمل کیے جا سکے. شیخ رشید صاحب، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ مجھے سمجھائیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرح کے حملے اب ہو رہے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ہو رہے ہوں جو کہ بالکل ہر صورت میں افغانستان میں موجود ہیں، ابھی آپ نے اصرار سے کہا کہ بلوچ یہ بھی افغانستان میں موجود ہے. اس طرح کے حملے تو اس وقت نہیں ہوئے جب پاکستان دشمن وہاں حکومت تھی، اشرف غنی کی حکومت تھی، اور ان کے لیے تمام گراؤنڈ جو تھا وہ ان کے لیے معاون تھا، ان کی سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ پنجگور اور نوشکی میں ہوا ہے، پھر ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں، وہاں حکومت بھی پاکستان دوست ہے، پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے، وہ پاکستان کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، وہ بڑا ان کا دار و مدار ہے، اور پھر پاکستان پہ یہ حملے بھی ہو رہے ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں پلیز. دیکھیں، ہمارے تو طالبان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اور عمران خان ساری دنیا میں ان کی مدد کی اپیل کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک طالبان کا سوال ہے، طالبان ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح ان کے سمجھاوے میں نہیں ہے، اور یہ حملے جو ہے یہ جاری ہیں. اور آج بھی ہم نے الرٹ جاری کیا ہے تمام چیف سیکٹریز کو اور آئی جیز کو کہ امن و امان پہ نظر رکھیں، اور امن و امان جو ہے اس کو خراب کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ طالبان نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مگر یہ مجھے سمجھائے یہ کیسے ممکن ہے؟ ان افغان طالبان نے تو امریکہ، نیٹو، پوری ویسٹرن فورسز کو لڑ کے افغانستان سے نکال دیا ہے، اور ان کا افغانستان پر پورا کنٹرول ہو گیا ہے، اور ان کی موجودگی میں اتنی بڑے جنگجو ہیں خود افغان طالبان، یہ حملہ آور افغانستان کے اندر سے پاکستان پر آ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں. تو افغان طالبان جنہوں نے اتنی بڑی جنگیں جیت لی ہیں، کیا ان چند گروہوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اور ہمارے دوست بھی ہیں، ہم ان کے دوست بھی ہیں. مشکل تو نہیں ہے، بات تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور کیا وہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی اور طالبان جو ہے وہ پچھلے 20-40 سال سے اکٹھے ہیں، اور پچھلے 40 سالوں میں یا 20 سالوں میں انہوں نے یہ ساری لڑائی اکٹھی لڑی ہے. اس لیے ان کا ایک آپس میں اس قسم کا مسئلہ ضرور ہے. ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ طالبان ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہ بھی ایسا مسئلہ نہ کریں اور ایسا مسئلہ نہ ہو. لیکن ایسا مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں.